ہے کہ باری تعالیٰ نے ایمان کی قبولیت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات مقدسہ کا جتنا بھی ہم نعمت کا شکریہ ادا کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ رب العالمین کی کسی بھی نعمت کا کلی طور پر شکریہ کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ بہت احسان ہیں، اپنے بدن کے اندر غور کریں، زمین و آسمان کے اندر غور کریں، آب و ہوا کے اندر، آب و طعام کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر انسان تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے تو باری تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا کلی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بہرکیف علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی نعمت نصیب فرمائی ہے، کوئی نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے تو اس نعمت کو اس کے حق کے بدلے میں جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے حق کے ساتھ استعمال میں لانا، یہی اس نعمت کا شکریہ ہے۔ مثلاً اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اچھا دیکھیں، اچھا کریں، اچھائی پھیلائیں اور جو ہے اچھے برے کی تمیز کریں۔ اس لیے نہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے ہم جو ہیں برائیوں کے راستوں کو ہموار کریں۔ اگر انسان ان آنکھوں کے ذریعے برائیوں کے راستوں کو ہموار کرتا ہے، برائی اپنی زندگی میں لاتا ہے تو اس کا جواب دینا اس پر ضروری ہوگا۔ لیکن اللہ نے جو احکامات بتلائے ہیں، اللہ نے جو احکام جاری کیے ہیں، ان میں اگر ان آنکھوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان آنکھوں کا استعمال کر کر ان نعمتوں کا شکریہ بجا لاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہرکیف بہت ساری نعمتیں ہیں، جن نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ نعمت ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر چلیں۔ ایمان کو سیکھنا بھی ہے، ایمان کو سمجھنا بھی ہے اور اس پر چلنا بھی ہے۔ اگر اس راہ مستقیم سے ہٹ کر ہم دیگر کاموں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کریں گے، اپنی زندگی کو لگائیں گے، دیگر امور کے اندر مست اور لگن ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے یہاں اس ایمان کی دولت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور یہ سوال ایسا ویسا سوال نہیں ہوگا۔ میدان محشر سجا ہوا ہوگا اور کائنات کا ہر ایک انسان، کائنات کی تمام مخلوق میدان محشر میں جمع ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ اس وقت تمام حاکموں کا سردار، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا نظام سجانے والا بادشاہ میرا رب کریم اس وقت ہمارا حساب لے گا اور حساب دینا ہم سب کو مشکل پڑ جائے گا۔ بہرکیف اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمانی قوت بھی جو ہے نصیب فرمائی ہے، ایمانی دولت بھی نصیب فرمائی ہے، اس کے ساتھ بے بہا نعمتیں اور تحفوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو ہمہ وقت اپنی نعمتوں اور تحفوں سے سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں سے منہ نہیں موڑتا۔ بندہ ہے کہ خدا کو بھول بیٹھا ہے، اس کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، انسان بنایا، سمجھ دی، عقل دیا، شعور دیا اور راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب دی، اور راہ بتلانے والا ہادی ہمیں شہنشاہ کونین، تاج دار بطحا،
جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہمیں نصیب فرمائی، ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانا یعنی جہنم سے بچانا، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو جس پر جیسا ذمہ رکھتا ہے، جیسی ذمہ داری رکھتا ہے، اس کی ذمہ ہے کہ اپنے متعلقین کو وہ آگ سے بچائے، اس کو ایمان کے راستے پر لائے، اس کو ایمان کی تعلیم سکھائے، قرآن کی تعلیم سکھائے، اس کو نماز کی تعلیم سکھائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ گھر کے بڑے فرد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اگر باپ ہے تو اس کی اولاد دین پر ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو لانے کی فکر کرے، کوشش کرے، چاہے اسے کوئی بھی راستہ اپنا کر انہیں جو ہے لانا چاہیے۔ ابھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے ایک جو ہے ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ لوگوں، اپنی اولاد کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ کر ان کی خوشامد کر کر ان کو نماز پہ لگا دو، ورنہ ہمارے سامنے جو نتیجہ ہے بڑا بھینکر نتیجہ آنے والا ہے کہ کلمے تک کے یاد نہیں رہیں گے، اور یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم پیدا کس قوم میں ہوئے، پیدا کس امت میں ہوئے، اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے دیا کیا ہے۔ بھول جائیں گی نسلیں، برباد کر دی جائیں گی نسلیں۔ تو بڑی ایک بہترین اور بہت ایک مضبوط بات یہ کہی کہ اگر پیار سے نہیں مان رہا ہے، کہنے سننے سے نہیں مان رہا ہے، تو ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے منائیں، اس کی خوشامد کریں کہ بھائی ایمان یہ چیز ہے، کلمہ نماز یہ چیز ہے، اور ایمان کے اوپر چل کر ہمیں جو ہے یہ آرام اور آسائش ملیں گے، قبر کے اندر ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میدان محشر میں ہمیں کیسے جو ہے میدان محشر کو پار کرنا ہے، پل صراط پر سے گزر کے ہمیں جنت میں بھی جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں قبر حشر کی جب ہمارے سامنے روزمرہ کی تعلیم ہوتی رہے گی، ہمارے سامنے یہ باتیں آتی رہیں گی، تو یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے دین پر ضرور دیندار ضرور بن جائیں گے۔ جس گھر کے اندر روزانہ ایک سبق کی پٹی پڑھائی جا رہی ہو، وہ سبق ضرور بچوں کے دماغ میں بیٹھے گا۔ عربی میں کسی عربی دان نے اخوان کیا ہے، ایک جملہ فرمایا ہے، اذا تکرر الکلام تکرر فی القلب، کہ جب کسی بات کو کسی انسان کے سامنے بار بار بولا جائے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جائے، بار بار اس کا تکرار کیا جائے، تو وہ انسان کے دل کے اندر پیوست اور پیوند ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ہمارا بچہ بچپن سے جب ہوش سنبھالی، 3 سال 4 سال 5 سال کا وہ ہوا، ہم نے اس کے دماغ میں ایمان، نماز، دین اسلام کی تعلیم کو بھرنا شروع کیا۔ جب 16-17 سال کی عمر پر وہ پہنچے گا، وہ ایک دیندار انسان بن جائے گا، وہ ایک نمازی انسان بن جائے گا، وہ سنتوں کا پابند بن جائے گا۔ لیکن اگر بچپن میں سال کا ہوا نہیں کہ انگریز کی پیداوار، وہ ڈیجیٹل چیز جو اس کو ضرورت نہیں ہے، چپ کرنے کے لیے بھی ہاتھ میں وہی لگا کر دے دی گئی، جب ہنس رہا ہے تب بھی لگا کر وہی دے دی گئی، سونے کے لیے بجائے اسلامک لوریاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے صفات، نعت وغیرہ سنانے کے، قرآن کریم کی آیات سنانے کے، اس کو جو ہے دنیا کے غلیظ گانے سنائے جا رہے ہیں، تو پھر وہ اب اللہ کا ولی نہیں بنے گا، اب وہ آگے چل کر ماں باپ کا فرمانبردار نہیں بنے گا۔ اب ہم سوچنے لگیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے معین الدین چشتی جیسا شخص پیدا ہو، صابر کلیر جیسا جو ہے شخص پیدا ہو، اور حضرت نظام الدین جیسا شخص پیدا ہو، تو یہ لامحال ہے، ایسا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ بچپن سے ہی ماں کی گود سے ہی اسے ٹریننگ جو ہے ایک سوشل میڈیا کی جو کہ ایک غلاظت ہے، وہی اسے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ بعض جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا
ماں باپ کے سامنے اگر اس نے کوئی کسی کو گالی دی تو اس کو فخر سمجھتے ہیں، دیکھو میرا بچہ کیسے کہہ رہا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچے کو بچپن سے ماں کی گود سے ہی اس کو ایک اسلامی تربیت سے لے کر چلیں گے، اس کو صلاۃ وقت قرآن سنائیں، ایمان سنائیں، نعتیہ کلام سنائیں، قرآن کی تلاوتیں سنائیں، حدیث اس کے سامنے پڑھیں، سینے پہ بٹھا کے باپ قرآن کی تلاوت کرے، تو یہ اس کی زندگی کا جو ہے شروعات ہے، یہ اس کی زندگی کے کامیابی کا ایک مشن شروع ہو رہا ہے، یہ اس کے دل و دماغ پر جو ہے سبق جو ہے پیوند ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کیا، اس کے الٹا کیا، تو یہ امیدیں چھوڑ دیں کہ بڑھاپے کی حالت میں ہمیں جو ہے چارپائی پہ پانی ملے گا، ہمیں جو ہے ہمارے دوائیاں لا کر ہمیں دی جائیں گی، ہمارے پاؤں دبائے جائیں گے۔ چھوڑو پاؤں دبانوں کو، دوائی لانے کو، چھوڑو ہماری بات ماننے کو، کہ ہمیں اللہ کے سامنے بھی لے کر جانا ہے اپنا یہ چہرہ کہ میری اولاد جو ہے تیرے دین کے مطابق زندگی گزار کر آئی ہے۔ اس بات کو بھی چھوڑو، جب ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، ہمارا جنازہ جب اٹھا جائے گا، لوگ کندھوں پر ہمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آئیں گے، اکٹھا ہوں گے، غسل کون دے گا؟ چلو جی کسی کو بلا لو، کوئی جاننے والا ہوگا گاؤں میں، کوئی مولوی ہوگا، کوئی کہیں کا ہوگا، بلا لو، غسل دیا جائے گا۔ کیوں؟ اولاد کو پتہ نہیں ہے باپ کو غسل کیسے دینا ہے، سنت طریقہ غسل کا ہے کیا یہ پتہ نہیں ہے۔ غسل دینے کے لیے آ گئے دوسرے، انہوں نے جیسا چاہا جو ہے طبیعت کے اندر کراہت محسوس کرتے ہوئے غسل دیا، اب جو ہے کفنا کر چارپائی پر رکھ دیا گیا۔ اب چارپائی اٹھانے کے لیے طریقہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، آؤ جی پوچھو کسی سے، جاننے والوں سے پوچھو کہ چارپائی جنازے کی کندھوں پر کیسے اٹھا کر لے کر چلنا ہے۔ بتانے والے نے بتلایا، چل پڑے، قبرستان میں رکھ دی گئی، جنازہ گاہ میں رکھ دی گئی، آؤ جی کوئی میرے باپ کا جنازہ پڑھائے۔ ارے آسمان کانپ رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، اس کے پاؤں لرز رہے ہیں، باپ کا سایہ جو ہے سر پہ سے اٹھ چکا ہے، اور اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اس قابل کیوں نہ بنا کہ میں اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھاتا، میں آج جو ہے چارپائی کے پیچھے کھڑے ہوتا اور میرے پیچھے میں جو ہے یہ میرے لوگ رشتہ دار، یہ لوگ جو میرے باپ کی جنازے کی شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کھڑے ہوں گے اور میں اپنے ابو کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ یہ جو ہے اس کو بصیرت حاصل نہیں ہوئی، یہ بھی اس سے چھن گیا۔ اب جو ہے قبر میں اتارنے کے لیے جب نمبر باپ کا آتا ہے، آؤ جی بتاؤ کیسے اتارنا ہے، چلو جی بتانے والے نے طریقہ بتا دیا، ایسے اتارنا ہے، چلو قبر میں لٹانے کا طریقہ بتا دیا گیا، لیکن اتنی بدقسمتی رہی کہ نہ ہی باپ کو قبر میں اتارنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ ہی لٹانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ ہی نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ معلوم ہے۔ ہائے افسوس، کاش میں کسی مدرسے میں جا کر، کاش میں کسی مسجد میں مولوی کے پاس بیٹھ کر یہ طریقے سیکھ لیتا، میں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنا لیتا۔ اس وقت یہ سارا ماجرا اس کے ذہن کے اندر گھوم رہا ہوگا۔ اگر نہیں گھوم رہا ہے، سمجھ لے کہ اپنے باپ کا بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور باپ نے اپنے اولاد پر باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ آج وہ دوسروں کے ہاتھوں سے نہلایا جا رہا ہے۔ آج جنازے بھی جو ہے دوسروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر اٹھایا جا رہا ہے، قبر میں اتارنے والے بھی دوسرے ہیں، اتار دیا گیا، تختے لگا دیے گئے، مٹی ڈالنے کا نمبر آتا ہے، کون سی آیت کریمہ پڑھ کر جو ہے مٹی ڈالنی ہے، کتنے جو ہے اس پہ کتنے رگ مٹی کے ڈالنے ہیں، یہ بھی اس کو معلوم نہیں ہے۔ بتلانے والے نے بتلایا، اس کو دعا بھی یاد نہیں ہے، دعا کروا دی گئی۔ معاف کرنا، میں یہ سارے جملے اس لیے بول رہا ہوں کہ زندگی کے اندر احساس آئے، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم غفلت کے اندر پڑ گئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں دفنانے والے کون ہوں گے، ہمارا جنازہ پڑھنے والا کون ہوگا، ہماری قبر پہ مرثیہ پڑھنے والا کون ہوگا، ہمیں بعد میں ہمارے جو ہے مغفرت ایصال ثواب پہنچانے والا کون ہوگا، وہ شریعت کے مطابق ہمیں ثواب پہنچائے گا بھی یا بدعات و خرافات کو جنم دے گا۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کے لیے ہیں۔ اب اس کو آیت کریمہ بتلائی جائے گی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ کے بندے یہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی،
آیت کریمہ تو پڑھ لی، مطلب کا معلوم نہیں ہے، مطلب بتلا دیا گیا، منہا خلقناکم کہ لوگوں ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم اور ہمیں اسی مٹی کے اندر لوٹ کر جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہ لوگوں جس مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس زمین کے اوپر ہم نے زندگی گزاری ہے، جس زمین پر ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جس زمین سے ہم نے اللہ کی نعمتوں کو جو ہے کھایا ہے، جس زمین پر اللہ کی ناشکریاں کی ہیں، وفیہا نعیدکم اسی کے اندر ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، کرسی پر رب العالمین تشریف فرما ہوں گے، اس وقت ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور ہمیں جو ہے اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ یہ سبق اس کو دوسرے پڑھائیں گے کہ آج یہ سبق اپنے باپ کو پڑھا کر اس پہ مٹی ڈالی جائے، مٹی ڈال دی گئی، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اب اس کو آخری وصیت جو سنانی ہے، آخری کلام جو سنانا ہے وہ سناؤں کیا؟ سورہ بقرہ کا اول رکوع تو مجھے یاد نہیں ہے، آخر رکوع تو مجھے یاد نہیں ہے، آؤ جی کسی کو یاد ہے تو پڑھ دیجئے۔ ایک قبر کے سرانے کھڑا ہوگا، ایک قبر کے جو ہے پاؤں کی طرف کھڑا ہوگا، کھڑا ہونے والے بھی اپنے نہیں، کوئی دوسرا کھڑا ہو رہا ہے، کاش میں نے پڑھا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہوتا، کاش میں نے اسلام کو سیکھا ہوتا، کاش میں نے نبی کی تعلیم کو سیکھا ہوتا، کاش میں نے صحابہ کی اس تاریخ کو پڑھا ہوتا، مجھے معلوم ہوتا، آج میں اپنی امی کی اپنے ابو کی قبر پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھتا، خیر وہ بھی دوسروں نے کر دی، اب دعا کروانے کے لیے بھی کوئی دوسرے ہیں، دعا کروا دی جائے، گھر لوٹ رہے ہیں، گھر میں آ کر کون سی سنت کو اپنانا ہے، کون سے طریقے کو اپنانا ہے، کس مشن کے تحت میرے باپ کی مغفرت ہوگی، کون سا طریقہ اختیار کر کے میرے باپ کو احصال ثواب قبر میں پہنچے گا۔ لوگوں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا ابا کہ جو صبح اٹھتا ہے اور جو ہے کام کے لیے نکل جاتا ہے، اس نے اپنے دن کے اندر کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں، اس کا پسینہ دھوپ میں نکل رہا ہے، کیسا اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ مان لیا ہم امیر ہیں، مان لیا اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مان لیا ہمیں جو ہے سب کچھ اللہ نے عنایت فرمایا ہے، ہمیں پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں، ہمیں جو ہے سردی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھوک برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی باپ کے اس کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ باپ نے کبھی جو ہے اس کی تعلیم میں ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا، باپ نے کبھی اس نے گاڑی مانگی تو باپ نے منع نہیں کیا، اس نے کبھی کپڑے مانگے باپ نے منع نہیں کیا، کبھی اس نے پیسے مانگے تو باپ نے منع نہیں کیا، یہ سوچا کہ میرا بچہ اچھا بن جائے، میرا بچے کا نام روشن ہو جائے، میرے بچے کا مکان اچھا بن جائے، میرے بچے کی زندگی سنور جائے، میرے بچے پہ جو ہے کوئی ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے، میرے بچے کو دھوپ نہ لگ جائے، یہ تو باپ نے سوچا ہوگا نا۔ آج وہ باپ دنیا سے گیا، اس کے پیچھے اس کا لگتے جگر اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے، دوسروں کو بلانے کے لیے مجبور ہو چکا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زندگی میں کچھ سیکھا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں دین اسلام ہے کیا چیز، دین اسلام پر چل کر ہمیں فائدے کیا ہیں۔ لوگوں یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس دنیا سے ہر ایک آدمی کو جانا ہے، کوئی ٹھکانہ بنانے کے لیے یہاں نہیں آیا ہے، یہاں ٹھکانہ بنانے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، ہر ایک انسان کو جانا ہے۔ کھلم کھلا اعلان ہے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے لیکن دنیا کے اندر نہیں رہے، لمبی زندگی ملی، لمبی زندگی ملنے کے بعد چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، 950 سال انہوں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، دنیا سے جانا پڑا۔ تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جن کے صدقے میں جن کے لیے یہ کائنات کا نظام سجایا گیا، جن کے صدقے میں یہ ارض و سما بنائی گئی، پوری کائنات کے انسان پیدا کیے گئے، ہمہ شمہ کو پیدا کیا گیا، وہ دنیا کے اندر نہیں بس پائے، وہی دنیا سے ایک دن پردہ فرما کر چلے گئے۔ لوگوں جانا ضروری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو، ہر ایک چیز کو، ہر ایک ذرے کو موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے۔ ثم الینا ترجعون، اپنے رب کریم کی جانب لوٹ کر جانا ہے، اپنے رب رحیم کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں منانا ہوگا اپنے اللہ کو، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا تو ہمارا یہ حشر نہ ہوتا، ہمارا یہ معیار نہ بنتا کہ ہمیں اپنی آزادی
منانے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد کہنے کے لیے آج اغیاروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑ رہے ہیں۔ ہمیں بتلانا پڑ رہا ہے ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود ہے، ہمارا آدھار کارڈ یہ ہے، ہم فلاں علاقے میں، فلاں اسٹیٹ میں، فلاں ضلع میں، فلاں جگہ میں ہماری جاگیر ہے، ہم جو ہے بتلا کر جب ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم یہاں کے بسنے والے ہیں، ہم یہاں کے جو ہے یہیں کے جو ہے رہائش پذیر ہیں، ثبوت دینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آگے دیکھیے، آج ہم کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ذہن نشی کر لیں کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ہمیں ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ جو روکنے والا ہے، جو ہم پر ظلم کو ہٹانے والا ہے، وہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ لوگوں، چند دن کا واقعہ ہے، ایک نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی ہے، بدن پر سفید کرتا پیجامہ ہے، مسجد کی طرف حفاظت کے لیے جا رہا ہے یا اپنے بھائیوں کی جان بچانے کے لیے جا رہا تھا، چند آدمیوں نے اسے زمین پر لٹا کر، سڑک پر لٹا کر، کسی نے ہاتھ کاٹا، کسی نے اس کی گردن کاٹی، کسی نے اس کا جو ہے پیر کاٹا۔ جب دیکھا جا رہا تھا لوگوں، برداشت نہیں ہوا۔ وہ حضرت ابو بکر کو جو ماننے والا تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کا امتی تھا، وہ بلال کا چہیتا تھا، وہ ہماری بہنوں کی جان بچانے کے لیے اس کو کاٹا جا رہا تھا۔ لوگوں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے لیے یہ مسجدیں ویران ہو گئی ہے، ہماری 16 سے زیادہ مسجدیں جو ہے جلا دی گئی گزشتہ ہفتے کے اندر۔ لوگوں، یہ مساجد شہید کر دی جائیں گی اور میں اور تم دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ مساجد جو ہے برباد کر دی جائیں گی، تہس نہس کر دی جائے گا، ان کو نہیں کوئی بچانے والا، ہم شمع بچانے نکلیں گے، کاٹ دیا جائے گا۔ ہمارے اعمال ہو کیسے گئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ جتنے ہمارے اعمال خراب ہیں اتنے حالات خراب نہیں ہوئے۔ ہمیں رونا پڑ رہا ہے کہ خدا کے واسطے میری بیٹی کی عزت نہ لوٹیں۔ بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، باپ کے سامنے لوٹی جا رہی ہے، بھائی کے سامنے بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ کہاں سو گئے؟ دل مرجھا گئے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ قرآن کو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، صرف تاق کے اندر سجا کر رکھنے کے لیے رہ گیا ہے، مولوی کو صرف جمعے میں سننے کے لیے رہ گیا ہے، کیسا بھاشن کیا، کیسا بیان دیا، واہ واہ، یہی کام رہ گیا ہے ہمارا۔ ہم صرف موبائل پر ناٹک دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں، وہ انگریزی فلمیں دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ لوگوں، اللہ کے لیے وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے مسجدوں کو بچانے کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، بچوں کو سمجھانے کا۔ ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کے واسطے کچھ تو لوٹو۔ ہر بار آپ کو یہی کہا جا رہا ہے، فجر میں نمازی نہیں ملتے، ظہر میں نمازی نہیں ملتے، عصر میں نمازی نہیں ملتے، مغرب میں نہیں ملتے، عشاء میں نہیں ملتے۔ کہاں جاتے ہو؟ کہاں دنیا کے اندر جو ہے ٹکر مار رہے ہیں اندھیرے میں؟ ہماری روشنائی، ہماری کامیابی یہی ہے، ہماری کامیابی دین میں ہے، ہماری کامیابی نماز میں ہے، ہماری کامیابی دین سے جڑ کر ہے۔ یہ بات سمجھ میں کب آئے گی؟ کیا ہمارے کانوں میں پھونکنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اب ہمیں بتانے کے لیے یہ ممبر ہیں، یہ محراب ہیں، وہ ان کی چیخیں ہیں جو ہائے اللہ کے نعرے پکار رہے تھے جب کسی کے باپ کو کاٹا جا رہا تھا۔ آوازیں سننے کو مل رہی تھی، طرح طرح کی آوازیں آ رہی، یا اللہ رحم فرما، ہائے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسی آوازیں سن رہے تھے۔ آؤ مسجد میں اللہ کو مناؤ، اللہ کو پکارو کہ میرے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تو ہی جو ہے ہمارا پروردگار عالم ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے کیے پر پچھتائیں، اپنے ماضی پر غور کریں۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج اس مسجد سے نکلیں، توبہ تلہ کر کر نکلیں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ 5 گانا نماز کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ زور سے بولو، نوجوان کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے، دین اسلام کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔
ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے ضمیر پر سوچ کر دیکھیں، اپنے دل پر لائیں یہ باتیں کہ یہ سارے ماجرے جو ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے، ہمارے ساتھ ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ ہم کس کو پکارتے؟ ہمیں پکارنے کے لیے دنیا میں کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور اللہ ایسے نہیں مانے گا۔ اللہ کی عبادت پنجگانہ نماز جو اللہ نے فرض کی ہے وہ ہمیں اس کی جو ہے دوامت کرنی پڑے گی، اس کو قائم کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا، تب ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہوگا، ورنہ نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل پیرا بنائے، اللہ پاک پکا سچا نمازی بنائے۔ مزید اعلان یہ ہے کہ آنے والے اتوار میں بتایا جوڑ 31 تاریخ میں یہاں مسجد میں جوڑ ہے، تو تمام احباب جوڑ میں بھی جڑیں اور دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جائیں، مغرب سے عشاء تک۔